السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما رواه الترمذي في سننه۔ محترم ناظرین کرام، ہم اپنے فرصت کے لمحات سے فائدہ کیسے اٹھائیں، اسی ٹاپک کے تئیں کچھ باتیں ہو گئی، کچھ باتیں آج ہوں گی انشاءاللہ۔ میں جو آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم فائدہ کیسے اٹھائیں، اس کے اندر ایک چیز ہے کہ اللہ رب العالمین سے رو رو کر دعائیں مانگنا۔ ایک ہوتا ہے دعا مانگنا اور ایک ہوتا ہے رو کر دعائیں مانگنا، دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ جب انسان محض دعا مانگتا ہے تو اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا جس کی بنا پر اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے، لیکن جب ایک انسان کسی رنج میں، کسی غم میں ڈوب کر، کسی الم اور کسی مصیبت میں ڈوب کر، اور جب دعاؤں کے اصل معنی و مفہوم کو اور اللہ رب العالمین پر مکمل اعتماد، مکمل ایمان رکھتے ہوئے جب دعا مانگتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اور آنکھوں سے آنسو کا نکلنا دعا کے وقت میں یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ومنهم ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کما رواه الشیخان فی صحیحہما۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس دن جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ میسر نہیں ہوگا، اور انہی 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اس حال میں کہ اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا گویا ہمیں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اے نبی پاک آپ کہیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھ لیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان سے کہہ دیں کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب ایک پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ مجھے پکارے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ بھلائی پانے والوں میں سے ہو جائے۔ یہاں پر دیکھیے دعا کے لیے 2 شرائط اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ پہلا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے پکارے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے پکارے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ہم اللہ رب العالمین کو ایمان رکھتے ہوئے اور اسی سے جب ہم لوگ مانگتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو گویا اس گھڑی میں یہ جو ہمارا فرصت کا جو لمحہ ہے،
ان لمحات میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے مانگیں، اور یہ جو عذاب ہے یا یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ مصیبت جو ہم پر اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوئی ہے، کرونا وائرس کے نام سے جسے موسوم کیا گیا ہے، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگے کہ اللہ رب العالمین اگر یہ تیرا عذاب ہے تو اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، اگر یہ تیری آزمائش ہے تو اللہ رب العالمین ابھی ہمارا ایمان اتنا مکمل اور اتنا کامل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تیرے اس آزمائش میں مکمل طریقے سے کھڑے اتر سکے، ہمارے ایمان کا اور جائزہ نہ لے، اور اللہ رب العالمین تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر اور ہمیں اس مصیبت سے دور کر دے۔ اسی طریقے سے جو دوسری چیز ہے وہ ہے توبہ و استغفار، کثرت سے توبہ و استغفار کرنا۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ رب العالمین سے مغفرت تو طلب کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے۔ اب اس کے فوائد دیکھیے، استغفار جب ہم اللہ رب العالمین سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے جب ہم اللہ رب العالمین سے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کا نزول کرتا ہے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ رب العالمین تمہارے مالوں کے اندر اضافہ کر دے گا۔ وَبَنِينَ، تمہارے لڑکوں کے اندر اضافہ کر دے گا، تمہاری اولاد میں اضافہ کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے اللہ رب العالمین باغات تیار کر دے گا، اور باغات کی سچائی، باغات کے لیے پانی کہاں سے آئے اللہ رب العالمین نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے نہروں کے نہریں جاری کر دے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نور کے اندر وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے تمام کے تمام مومنوں کی جماعت اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کر لیجئے۔ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں کی جماعت اللہ رب العالمین کی طرف آئیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور انہی کامیابیوں میں سے کامیابی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عذاب یا اس آزمائش اور اس بیماری سے ہمیں دور رکھے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور ہمارے درجات کو بھی بلند کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو آج ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے وہ ہے اہل حق حقوق کو کما حقہ ادا کرنا۔ بیویوں کے الگ حقوق ہے، اللہ اس کے رسول کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، اسی طریقے سے اولاد کے حقوق کیا ہے، ہمارے اعزاء و اقارب کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، اسی طریقے سے غریب مسکین یتیم بیواؤں کے ہم پر حقوق کیا ہیں۔ ان تمام کے تمام حقوق کو ہمیں جاننا ہے، ہمیں پرکھنا ہے، اور جن کے جو بھی حق بنتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حقوق کو کما حقہ ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو بھی تمہارے قرابت دار ہیں، جو بھی مسکین ہیں، جو بھی یتیم ہیں، جو بھی غریب ہیں، تمام کے تمام لوگوں کے تم پر حق بنتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ اور آج یہ جو ہم پر لاک ڈاؤن کا جو سسٹم چلا ہوا ہے، اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے پیٹ بھر کھانا کھائیں اور چپ چاپ سو جائیں، بلکہ بغیر کسی سوشل میڈیا پر آئے ہوئے، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی ریاکاری کے، جو بھی ہم سے حق بنتا ہے وہ ہم حقوق لوگوں تک پہنچائے۔ آج کئی ہی ایک ہم اگر اپنے آس پڑوس کا اگر جائزہ لیں تو کئی ایک لوگ ایسے ہمیں نظر آئیں گے جن کی یہ حیثیت نہیں، یہ حالت نہیں ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے، اور آج اللہ رب العالمین نے ہمیں صاحب استطاعت بنایا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گھر سے وہ جو زائد چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کے ان کے حقوق ادا کریں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر ہم 1 کلو چاول کسی کو دینے کے لیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کی فوٹو لیتے ہیں، اس کی فوٹو لیتے ہیں، الگ الگ پوز میں
ایک ہی کلو چاول، 1 کلو راشن کے لیے ہم 10 لوگ فوٹو کھینچتے ہیں، اسے سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں۔ میرے بھائی تمہارا یہ نیکی کرنا کام نہیں آنے والا ہے، تمہارا یہ صدقہ کرنا کام نہیں آنے والا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر والریا، کہ میں جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں وہ کیا ہے؟ شرک اصغر۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ اور میں بتا دوں کہ اگر آپ کے اندر ریاکاری نہیں ہے تو آپ نے یہ فوٹو کیوں نکلوایا؟ اگر آپ کو یہ دکھانا مقصود نہیں ہے کہ میں نے لوگوں تک ان کے حقوق کو پہنچا دیا ہے، اگر آپ کو دکھانا مقصود نہیں ہے کہ میں صاحب استطاعت ہوں، اگر آپ کو دکھانا مقصود نہیں ہے کہ میں نے لوگوں تک کے ان کو راشن کو پہنچایا ہے، اگر آپ کو دکھانا مقصود نہیں ہے کہ میں مالدار ہوں، تو آپ نے فوٹو کیوں نکالی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد نہیں ہے؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ پھر اسی حدیث پہ آتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کو خوشخبری دی ہے کہ تم ایسے 7 قسم کے نوجوان، ایسے 7 قسم کے لوگ، ایسے 7 قسم کے افراد جو لوگ ایسے ایسے کام کریں گے، اللہ رب العالمین انہیں اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک شخص ہے کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ ایک ایسا آدمی جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو تک نہیں معلوم۔ جب اس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں پڑا۔ اتنی پوشیدگی کے ساتھ اگر ہم لوگوں تک ان کے حقوق کو پہنچاتے ہیں، یقین مانے ہمارے ایمان اسی چیز کی اجازت دیتا ہے، ہمارا ایمان اسی چیز کی دعوت دیتا ہے کہ جب ہم اپنے دائیں ہاتھ سے کسی پر خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ہم اہل حق کے حقوق کو ان تک پہنچائیں تو ایسی صورت میں کسی بھی قسم کی ریاکاری، کسی قسم کی کوئی دکھاوے کی چیز ہم تک نہ ہو، بلکہ مکمل اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ جائیں اور انہیں ان کا حق ان تک پہنچائیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور ان سے بھی کہیں کہ ہمارے لیے بھی دعائیں کریں کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آزمائش ہے اس آزمائش سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیں۔ اسی طریقے سے آخری چیز جو ہے وہ ہے تربیت اولاد، اولاد کی تربیت۔ اور یقین مانے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے اولاد کی تربیت کے تعلق سے ہمارے لیے بہت ہی بہترین موقع ملا ہوا ہے۔ آج تک ہمارے پاس ایک عذر تھا کہ کیا کریں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں، کیا کریں، جاب پیشہ آدمی ہوں، سویرے چلے جاتا ہوں، شام میں آتا ہوں، اور جو لمبا وقفہ ہے وہ میرے بچوں کے ساتھ نہیں گزرتا، میں جب تک گھر آتا ہوں میرے بچے سو چکے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، یہ جو وقت ہے، جو فرصت کا جو لمحہ ہے، یہ لاک ڈاؤن کا جو لمحہ ہے، یہ آپ کو آپ کے بچوں کے بالکل قریب کر دیا ہے۔ اس کے اندر آپ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کر سکتے ہیں جس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ اٹھائے واقعات، تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں آپ کو بتلائیں گی کہ کس طریقے سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی کس طریقے سے پرورش کی۔ ابھی چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، اسے کہتی ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لڑکے، اے میرے بیٹے، تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہی ان کے شوہر مالک بن نضر بالکل غصہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان کے غصے کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ہمارے اسلاف نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر ان کا بھوشیہ بنائیں، اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کی تربیت کریں۔ اپنے بچوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو، تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب ایک انسان کو اپنے بچوں اور اپنے اہل و عیال کے لیے جہنم کی آگ سے بچانے کی ترغیب دلائی ہے تو اس بات سے ہمیں یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ تربیت اولاد میں ہم کتنے زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تربیت اولاد کا ایک جو ہے نمونہ میں آپ لوگوں کو پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ تربیت اولاد یہ آج کے وقت میں کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
اگر ہم لوگ لاک ڈاؤن کے وقت میں جب ہم لوگ اپنے گھر میں بجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے وہ بھائی جو فری فائر کھیلتے ہوئے یا اسی طریقے سے COC کلیش آف کلین گیم کھیلتے ہوئے یا PUBG گیم کھیلتے ہوئے یا دوسرے دیگر سوشل میڈیا کے اوپر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اگر ان کی عمر 10 سال کے اوپر ہے ہم ان کا کان پکڑ کے کھینچیں، اگر نہیں مانتے ہیں تو انہیں مار کر اتنا ماریں کہ انہیں نمازی بنا دیں اور اس طریقے سے ہم انہیں نماز کے لیے پابند کر دیں۔ اسی طریقے سے جو اب یہ ہمارے 10 سال کے زائد عمر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، اس سے کم والے بچے انہیں ترغیب دے، جو ہمارے نونہان جو ہیں ہمارے بچے ابھی ہمارے گھر کے جو پھول ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں بھی ہم دیکھیں گے کہ جب ہم برابر بجماعت نماز پڑھتے ہیں تو دیکھا دیکھی وہ بھی رکوع اور سجدہ سجدہ اور رکوع اور اسی طریقے سے قیام وغیرہ کی ہماری نقالی کرتے ہیں اور ہمارے اس راہ پر چلتے ہیں جس کی بنا پر تربیت اولاد ہمارے لیے بہت ہی آسانی سے ہو سکتا ہے اور ہم اپنے بچوں کو اسلامی معاشرے میں بالکل آسانی کے ساتھ ڈھال سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں انشاءاللہ العزیز، جو چند باتیں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے اندر اور اگلے یعنی آئندہ کر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ مع اہل و عیال اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرما، سننے والوں کو سننے سے زیادہ حق بات پر عمل کرنے توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔